آپ کے مقاصد بہت بلند ہیں، آپ کے عزائم بہت اونچے ہیں، لیکن آپ اپنے عزائم اور اپنے مقاصد تک پہنچنے میں ناکام ہو جائیں گے اگر آپ کی شخصیت کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کے تمام کام ایک ڈسپلین اور ایک شیڈول کے پابند ہوا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، لوگ اپنے فٹنس کے بارے میں فکر کرتے ہیں لیکن وہ فٹ نہیں رہ پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں لیکن وہ اپنے اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، بکس ریڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ دن اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی یہ تمام قسم کے لوگ اپنے جو گولز ہیں اس کو پہنچ کیوں نہیں پاتے ہیں، اس میں کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے ہیں؟ دوستو، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے گولز تک پہنچنے کے لیے جتنے طریقے اور راستے اختیار کرتے ہیں یا جتنے ٹپس وہ کوشش کرتے ہیں اس پر وہ مستقل مزاجی نہیں دکھاتے ہیں، اس پر وہ کنسسٹنسی نہیں دکھاتے ہیں، اس میں ان کے اندر تسلسل نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو نئے سال کے آغاز پر ایک نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں، کچھ عزائم ان کے ہوتے ہیں، کچھ منصوبے وہ بناتے ہیں کہ ہم کو نئے سال کے اندر یہ اور یہ کام کرنا ہے، لیکن اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ 95% سے زیادہ لوگ اپنے ریزولوشنز کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، اپنے منصوبوں کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہوتی ہے، مستقل مزاجی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ناظرین، آپ جتنے کامیاب لوگوں کی بائیوگرافی اگر آپ پڑھیں گے، ان کی زندگی کا آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ ان کے اندر اس صفت کو بہت ہی ابھرا ہوا پائیں گے کہ وہ جب کسی کام کا آغاز کرتے تھے تو اس پر تسلسل کے ساتھ جمے ہوئے رہتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ موٹیویشن میں آ گئے اور موٹیویٹ ہو گئے اور کہیں سے کچھ سن کر یا دیکھ کر انسپائر ہو گئے اور ایک کام کو شروع کیا اور کچھ دن بہت کرتے رہے اور بعد میں بالکل اس کو ترک کر دیا۔ تو اگر آپ جانتے ہیں کہ آج جتنے آپ کو موٹیویشن کی اور سیلف امپرومنٹ کی اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بکس آپ پڑھیں گے یا جتنے اسپیکرز کی آپ تقاریر سنیں گے تو وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اگر تم کو اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے، اپنے منزل تک پہنچنا ہے، تو تمہارے اندر مستقل مزاجی کا ہونا یا کنسسٹنسی کا ہونا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ دوستو، میں نے جو اس سیریز کے اندر اس ٹاپک کا کو شامل کیا ہے، حالانکہ جب میرے ذہن میں اس سیریز کے سٹارٹ کرنے کا خیال ذہن میں آیا تھا تو میرے ذہن میں ٹاپک نہیں تھا کہ میں اس پر بھی کچھ بات رکھوں گا سیرت کی روشنی میں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس عنوان پر شاید اللہ کے نبی کی زندگی پہ کچھ خاص مواد نہیں ملے گا، میٹر نہیں ملے گا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کی یا آپ کی شخصیت کی بہت ہی ایک بنیادی صفت تھی کہ آپ مستقل مزاج تھے، اور وہ حدیث بھی میں نے سن رکھی تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ کو ایسے اعمال بہت محبوب ہے جو تسلسل کے ساتھ کیے جائیں، جو کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں، بھلے ہی وہ عمل تھوڑے سے ہو، وہ عمل بھلے ہی قلیل ہو۔ لیکن جب میں نے ان ویڈیوز کی تیاری کے لیے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت النبی میں اس عنوان کے اوپر باقاعدہ مضمون مل گیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر میں نے طے کیا کہ مجھے اس ٹاپک پر انشاءاللہ ویڈیو بنانی ہے۔ مولانا ہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ کہتے ہیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سنت کیا ہے، تو آپ لکھتے ہیں کہ وہ کام جو اللہ کے نبی نے شروع کیا اور ہمیشہ اس کام کو اس بات پر عمل کرتے رہیں تو شریعت کی روشنی میں ایسے اللہ کے نبی کے عمل کو سنت کہتے ہیں، اور سنتوں کی شکل میں اللہ کے نبی کی مستقل مزاجی کی ناقابل انکار مثالیں سیرت کے اندر موجود ہیں۔ دوستو، میں کچھ اللہ کے نبی کے اقوال یا آپ کی حدیثیں اس ٹاپک کے تحت بیان کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل یہ آپ کا عمل تھا کہ آپ صحابہ کے اندر اس صفت کو پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک آدھ بار کبھی کسی صحابی کو کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے اندر مستقل مزاجی ہونا چاہیے یا کسی عمل کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کو آپ مسلسل یہ تلقین کرتے رہتے تھے۔ ایک مثال یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ ماں ذرا یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دن کے لیے کوئی خاص عمل کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں،
آپ کا کوئی عمل کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ جو عمل بھی آپ کرتے تھے وہ تسلسل کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ کا عمل بارش کی جھڑی کی مانند ہوتا تھا کہ جو ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کے اندر، اپنے ایکشنز کے اندر میانہ روی اختیار کرو، راست روی اختیار کرو۔ تمہارے مطلب یہ کہ تمہارے اعمال افراط اور تفریط پر مبنی نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ بہت اعمال کر لیا اور کبھی یہ کہ بالکل بھی اس عمل کو کچھ نہیں کیا اور اس کو جو ہے ترک کر دیا۔ پھر آپ آگے فرماتی ہے کہ کسی بندے کا صرف عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ پھر آپ آگے فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے اعمال بہت پسند ہے جو بندہ مستقل کرتا رہے، بھلے ہی وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو آپ تھوڑا غور کریں کہ کسی شخص کا وہ عمل جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی محبت سے جوڑ دیا ہے۔ یعنی کسی بھی بندے کا ایسا عمل جو بندہ روزانہ کرتا ہے، جو ریگولر کرتا ہے، وہ اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، تو اللہ رب العالمین بندے کے ایسے اعمال سے محبت کرتا ہے۔ ایک تیسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، ایون یہ کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے، سوجن آ جاتی تھی۔ تو کچھ صحابہ کی یہ خواہش ہوئی کہ ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو تم اپنی طاقت اور کیپیسٹی کے اعتبار سے عمل کرو، چونکہ اللہ رب العالمین جو ہے ثواب دینے سے اور اجر دینے سے نہیں اکتاتا، لیکن تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ اور اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے وہی بات کہی جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کہا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کو ایسے اعمال بہت محبوب ہے جو روزانہ کیے جائیں، جو ریگولر کیے جائیں، جو تسلسل کے ساتھ کیے جائیں، بھلے ہی وہ عمل تھوڑے سے ہوں۔ دوستو یہ تو کچھ اقوال کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اگر میں اللہ کے نبی کی شخصیت کے حوالے سے اگر باتیں کروں تو دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو نمازیں پڑھتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی رات آپ نے ان نمازوں کو اور ان عبادات کو ترک کر دیا ہو۔ یہاں تک کہ کسی دن اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی تو اللہ کے نبی بس یہ کرتے ہیں کہ کھڑے رہنے کی بجائے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کبھی اس عمل کو ترک نہیں کرتے تھے۔ دوستو دوسری مثال یہ کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہو اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو۔ دیکھیے اس سے اللہ کے نبی کی کسی ایک عمل پر استقامت دکھانا یا اس پر جمے رہنا جس کو تسلسل کے ساتھ کرنے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کسی عمل کو اگر تسلسل کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، ریگولر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شیڈول کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے ایک متعینہ وقت کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر ایک ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کے پابند ہوتے تھے۔ آپ کے اعمال، آپ کے زندگی کے اندر ایک شیڈول ہوتا تھا، ایک آپ ڈسپلن ہوتا تھا کہ آپ کے سونے جاگنے کے وقت متعین تھے، آپ کے صحابہ سے ملاقات کے وقت متعین تھے، آپ کے سفر کے آغاز اور سفر کے اختتام کرنے اور کوچ کرنے اور پڑاؤ کے وقت متعین ہوتے تھے۔ اور کبھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شیڈول کی اگر پابندی نہ کریں یا تو فوراً سے صحابہ اس بات کو محسوس کر لیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ابھی بے وقت یہ کام کر لیا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو آپ کو بتائی تھی وہ اسی چیز کی مثال ہے کہ اللہ کے نبی نے بے وقت قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا تھا جب انصار اور مہاجرین کے درمیان میں آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو گئے تھے۔ تو ناظرین بس مثالیں تو بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن بس یہی بات آپ سے کہنا ہے کہ اگر آپ کو یا مجھے کچھ اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے، کچھ ہمیں گول حاصل کرنا ہے، کوئی مقصد اور منزل تک پہنچنا ہے، تو یقین جانیے آپ کے خواب کتنے بھی بڑے ہوں، آپ کے عزائم کتنے بھی بلند ہو، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کیے جانے والے اعمال کے اندر اگر آپ مستقل مزاجی نہیں دکھائیں گے، کنسسٹنسی نہیں دکھائیں گے، تو آپ کی خواہشیں اور آپ کے مقاصد بس خواب ہو کر رہ جائیں گے، آپ اس کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ مستقل مزاجی دکھاتے ہیں، بھلے تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں لیکن ریگولر کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ جس طرح ایک کنویں کی رسی ہے جو مسلسل اس پتھر کی دیوار پر گھستے رہتی ہے اور اس پتھر کے اندر جو سوراخ کر دیتی ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر کے سامنے ایک معمولی پانی کی بوند کی کیا اوقات ہے،
उसकी क्या वकालत है, लेकिन वही पानी का एक छोटा सा बूंद जब किसी पत्थर के ऊपर मुसलसल गिरते रहता है तो उसके अंदर सुराख कर देता है। तो दोस्तों, आपकी डायरेक्शन सही हो, देखें कि रफ्तार कितनी भी स्लो हो चलेगा, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन अगर सही है तो उस स्लो रफ्तार के साथ आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जिस तरह तेज रफ्तार खरगोश के मुकाबले में एक कछुआ अपनी मंजिल पर जो है पहुंच चुका था। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।